السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ آج کا موضوع ہے گھٹنے کا درد۔ یہ ایک کامن بیماری تقریباً اکثریت لوگوں کو ہو جاتی ہے اور جو ناقابل علاج ہو گئی ہے تقریباً۔ بس جس کے شروع ہو جاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس میں یہ جگہ کیا ہے؟ اس میں جو 3 جوڑ ملتے ہیں، پنڈلی کی ہڈی، ران کی ہڈی اور گھٹنے کی ہڈی، ان کی جو اوپر جگہ ہوتی ہے وہ پلین، اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے اور اس میں رطوبت ہوتی ہے۔ جب چلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو وہ موومنٹ کرنے میں وہ آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب یہ چیزیں وہ بعض اوقات وہ ہڈی جو ہے نہ کوئی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر جو یہ مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی سے بھی ہوتا ہے، مگر کیلشیم کے استعمال کرنے سے درد رک سکتے ہیں، مگر ہر درد کیلشیم کی کمی سے نہیں ہوتا۔ یہ درد جو ہے نا چلنے پھرنے میں جب چلتے ہیں تو وہ وزن جو اوپر پورا وزن نہیں پڑتا، جوڑ میں درد ہوتا ہے، یا چر چر کی آواز آتی ہے، موومنٹ بالکل کم ہو جاتی ہے، وہ بینڈ کم کھاتا ہے۔ اس کے یہ سارے ایک بنیادی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس میں بعض اوقات زیادہ گیم کرنے سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، زیادہ جو اس کو ملنے سے اس میں بھی سوزش پیدا ہو سکتی ہے۔ مطلب ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کو چکناہٹ کے لیے اس کے جو رطوبت ہے جو کم ہو گئی ہے، اس کے لیے اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بعض کا کسی وجہ سے کہیں چوٹ آئی ہے تو وہ پلسٹر وغیرہ لگ جاتا ہے، جس سے وہ بینڈ پہلے کچھ ٹائم کے لیے گھٹنے کو بینڈ نہیں دیا جاتا۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بینڈ کھولا جاتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے۔ جوڑ خشک ہونے سے وہ اس کی حرکت رک جاتی ہے۔ اس کو بحال کرنے کے لیے ایک عام سادہ سی اچھی چیز، مطلب یہ دمبا جس کی اکثر ہم قربانی کرتے ہیں، اس کے دمبے کی چکی کی چربی وہ لے لیں، اس کو گرم کر کے پگھلا لیں، وہ گھی آئل بن جائے گا۔ وہ روز صبح اور رات گھٹنے پہ اچھی طرح لگا کے اوپر نرم سا کپڑا باندھ دیا جائے، آہستہ آہستہ وہ لوبریکیشن پیدا ہو کے وہ درد جو ہے وہ انشاءاللہ وہ موومنٹ بھی شروع ہو جائے گی، درد بھی ختم ہو جائے گا۔ بعض کا زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے تو وہ بلغمی جو مزاج ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی درد شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ ہی زیادہ گرم، نہ مطلب ایسی چیزیں استعمال کریں کہ جن سے بلغمی چیزیں جن سے یہ شکایت پیدا ہو۔ اور ان کو کور کرنے کے لیے بہترین جو السی ہے، عام لوگ پہلے دیہاتوں میں السی کے پنیاں بنا کے کھاتے تھے، وہ السی کا استعمال اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور گدا پیدا کرنے کے لیے گاہے بگاہے بڑے پائے یا چھوٹے پائے استعمال کیے جائیں۔ اور ادویات میں تخم ہرمل ہے، وہ اس کے لیے اچھا ہے۔ بکھڑا گوکھڑو جسے کہتے ہیں وہ بڑا اچھا ہے۔ اس میں ایک دوائی جڑی بوٹی ہے، سورنجا شیریں کہتے ہیں، اس کا سفوف، ان چیزیں یہ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان سے اس درد کو کافی حد تک آرام آئے گا۔ اور زیادہ چلنے پھرنے سے احتیاط کی جائے، زیادہ سیڑھیاں چڑھنے سے احتیاط کی جائے، ان سے کافی اس کو، کیونکہ اندر جو سوزش بعض کا سوزش ہو جاتی ہے
تو اس کے لیے پھر فزیو تھراپی بھی کرائی جائے تو اس سے بھی آرام آ جاتا ہے، مگر جب یہ پیچیدہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے یہ ادویات ہیں، ان کو باقاعدہ کسی معالج سے مشورے کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ شیئر کریں، اور اللہ